آج ہم ایک بہت ہی عام سی چیز کے پیچھے چھپی سائنس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، یعنی واشنگ پاؤڈر کے ڈبے کے اندر آخر چل کیا رہا ہے۔ اچھا، تو آئیے سیدھا مدے پر آتے ہیں۔ کبھی یہ خیال آیا ہے کہ کچھ واشنگ پاؤڈر کپڑوں یا جلد کے لیے اتنے سخت کیوں ہوتے ہیں؟ اس سوال کا جواب کیمسٹری میں چھپا ہے۔ بات دراصل ایک بہت عام سے مسئلے سے شروع ہوتی ہے کہ بھئی سارے واشنگ پاؤڈر ایک جیسے تو نہیں ہوتے۔ دیکھیں، یہ جو سختی ہے نا، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خاص کیمیائی فارمولے کا نتیجہ ہے جو کبھی کبھی بس تھوڑا سا گڑبڑا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے جلد پر جلن ہوتی ہے اور کپڑوں کے رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ لیکن اس مسئلے کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے چلیں اس چیز کی بات کرتے ہیں جو سب سے پہلے نوٹس کی جاتی ہے، اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ صفائی کتنی اچھی ہے اس سے بھی پہلے ایک اچھی سی خوشبو ہی اکثر اس پروڈکٹ کی پہلی سیلز مین بن جاتی ہے۔ یہی وہ پہلا تاثر ہے جو گاہک کو کھینچتا ہے۔ خوشبو تو اپنی جگہ، لیکن ایک اچھے اور محفوظ ڈٹرجنٹ کا اصل راز ایک بہت ہی نازک کیمیائی توازن میں چھپا ہوتا ہے۔ اچھا، اس توازن کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک چیز سمجھنی ہوگی جسے کہتے ہیں پی ایچ۔ یہ آپ سمجھ لیں ایک پیمانہ ہے جو بتاتا ہے کہ کوئی چیز کتنی تیزابی ہے یا الکلائن، اور واشنگ پاؤڈر کے معاملے میں یہی وہ کنجی ہے جو ایک مؤثر اور ایک محفوظ پروڈکٹ میں فرق کرتی ہے۔ تو یہاں سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ بنانے والے کتنی باریک لکیر پر چلتے ہیں۔ اگر پی ایچ بہت زیادہ ہو جائے تو پاؤڈر سخت ہو جاتا ہے، اور اگر بہت کم تو بھی وہ صفائی ٹھیک سے نہیں کر پاتا۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ٹارگٹ ہے وہ ایک بہت ہی خاص رینج ہے، یعنی 10 اور 11 کے بیچ میں۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب مل کر اس اصل مجرم کو کیسے بے نقاب کرتا ہے جو اس زیادہ پی ایچ کا ذمہ دار ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی اگر مینوفیکچررز کو معلوم ہے کہ صحیح پی ایچ کیا ہے، تو پھر کچھ پاؤڈرز خطرناک حد تک الکلائن کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں مسئلے کی جڑ تک لے جائے گا۔ جواب چھپا ہے ایک ایسی کیمیائی چیز میں جو بنانے کے عمل میں پیچھے رہ جاتی ہے۔ اسے کہتے ہیں فری الکلی، اور یہی وہ ولن ہے جو ایک اچھے بھلے ڈٹرجنٹ کو سخت اور نقصان دہ بنا دیتا ہے۔ یہ فری الکلی ہے کیا؟ یہ اصل میں خالص کاسٹک سوڈا ہے جو ری ایکشن میں پوری طرح استعمال نہیں ہو پاتا، اور یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ اچھا، یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ فری الکلی بنتی کیسے ہے، ہمیں اس کے پیچھے کے بنیادی کیمیائی ری ایکشن کو دیکھنا پڑے گا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ سلفیونک ایسڈ کو کاسٹک سوڈا یعنی ایک بیس کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ مقصد تو یہ ہے کہ ایک نیوٹرل اور مؤثر صفائی والا ایجنٹ بنے، لیکن ایک بہت اہم چیز یعنی پانی اگر کافی نہ ہو تو یہ ری ایکشن ادھورا رہ جاتا ہے، اور یہیں سے سارا مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کتنا ڈرامیٹک ہو سکتا ہے وہ یہاں صاف نظر آ رہا ہے۔ اگر پانی بہت کم ہو تو آدھے سے زیادہ مکسچر خطرناک فری الکلی میں بدل سکتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ مینوفیکچررز اس مسئلے کو حل کیسے کرتے ہیں تاکہ ایک محفوظ اور مؤثر پروڈکٹ بن سکے۔ یہ ٹیبل دیکھیں، اس میں حل بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ صرف پانی کی مقدار 1 کلو گرام سے بڑھا کر 3 کلو گرام کرنے سے پورا نتیجہ ہی بدل جاتا ہے، ری ایکشن تقریباً مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اصول بہت سادہ سا ہے، جتنا سلفیونک ایسڈ ہے وزن میں اس کا آدھا پانی ڈال دیں۔ بس یہی چھوٹی سی تبدیلی ایک محفوظ اور مکمل ری ایکشن کو یقینی بناتی ہے۔ تو اس ساری کیمیائی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ پہلا یہ کہ ایک اچھے ڈٹرجنٹ میں صفائی اور حفاظت کا توازن ضروری ہے۔ دوسرا، بہترین پی ایچ 10 اور 11 کے بیچ میں ہے۔ تیسرا یہ کہ سختی کی وجہ ہے فری الکلی جو نامکمل ری ایکشن سے بنتی ہے۔ اور چوتھا اور سب سے اہم کہ پانی ہی وہ خفیہ جز ہے جو ایک محفوظ اور مکمل ری ایکشن کرواتا ہے۔ اور آخر میں ایک دلچسپ سوال، ہمارے گھروں میں روزمرہ استعمال کی اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے پیچھے اتنی ہی باریک بینی والی کیمسٹری کام کر رہی ہے؟